والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صاحب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی قدر اور اپنا شرف پہچانے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اس میں سب سے سپریم اور سب سے افضل وہ انسان ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ جو تکریم ہے، اکرام جو ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، تکریم اللہ نے اکرام کیا ہے، بنی آدم کو کیا یعنی انسان کو۔ یہ اکرام فرشتے بھی اس سے محروم رہے، جنات بھی محروم رہے، اور اگر دوسرے پلانٹس پہ اور مخلوقات ہیں تو وہ بھی محروم رہیں۔ یہ ہم کو آپ کو اللہ میں نے دیا ہے۔ ہاں، تو اب یہ ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، اور یہ بھائی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب پیدا کیا ہم کو آپ کو اور پھر اتنی تکریم کی۔ اب ایک بات طے شدہ ہے کہ انسان اللہ کی آخری مخلوق ہے۔ اس بات کو نوٹ کریے، آخری مخلوق ہے، اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ کوئی مخلوق اللہ میں نے پیدا نہیں کی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جیسے وہ شاید میر تقی میر کا شعر ہے یا پتہ نہیں کہ فراق کا کس کا، انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہے وہ انسان کی شرف کے اوپر کہ ہمیں سہل مت جانو، نہیں یہ فانی بدایونی کا ہے، ہمیں سہل مت جانو، سہل سے مراد ہے کمتر، ہمیں سہل مت جانو، ہمیں سہل مت جانو، یعنی انسان کہہ رہا ہے ہمیں سہل مت جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ پھرتا ہے فلک برسوں، پھر اللہ میں نے قرآن میں فرمایا کہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اسی سے انہوں نے یہ شعر بنایا۔ اللہ میں نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس آیت کو یاد رکھیے کہ آپ عجیب، جو کچھ ہم نے بنایا ہے صرف تمہارے لیے بنایا ہے، سب کچھ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا، سب آپ کی موت۔ ظفر بھائی، اگر ایک کیڑا جو اللہ میں نے بنایا وہ نہ ہو تو اس کا اثر پڑ جائے گا پوری کائنات پر۔ ہاں، تو ہر چیز کا مقصد، کوئی چیز بغیر مقصد کے اللہ میں نے نہیں پیدا کی ہے۔ اب ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا یا سمجھ میں، اسی لیے مختلف شعبے ہیں تحقیق کے، ریسرچ کے یونیورسٹیز میں، وہ ہر چیز پہ کیڑوں پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ آپ جس چیز پہ آپ ریسرچ کریں گے پوری زندگی وہیں آپ، وہ کیا تھا وہ شعر، تیرے حسن پر جس جگہ نظر کیجئے، آنکھیں ہیں، بال ہیں، ہونٹ ہیں، تو اپنے محبوبہ کو کہہ رہا ہے کہ تیرے حسن پر جس جگہ نظر کیجئے، عمر تمام اپنی وہیں بسر کیجئے۔ تمام اپنی وہیں بسر کیجئے۔ ہاں، تو اس لیے یہ ہے کہ جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جو بھی ہے بڑی، وہ سب کا مقصد ہے۔ اب کسی چیز میں بھی تحقیق کریے، ریسرچ کرنا شروع کریے، پوری زندگی اسی میں گزارتی ہے۔ اس لیے اس فصل میں اللہ تعالیٰ ابن قیم بتانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات، اور پھر اس میں کیا کیا ہے کہ آخری جو مخلوق پیدا کی وہ انسان کی،
تو وہ یہ کہنے اس کو سمجھو تاکہ تم اپنے آپ کو سمجھ سکو تو کہ تم کتنی بڑی چیز ہو. رائٹ. اچھا اب آپ آئیے, تو اس لیے یہ ابن قیم فرما رہے ہیں, اسی لیے کہا گیا اللہ کو سمجھنے کے لیے انسان کو پہلے اپنے کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ اپنے کو نہیں سمجھیں گے کہ آپ ہیں کون, تو آپ اللہ کو جس نے آپ کو بنایا ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. کئی صوفیوں نے کہا ہے, شاید حضرت علی کا بھی قول یہی ہے کہ پہلے اپنے کو پہچانو تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو. آپ دیکھیں نا, کوئی اگر گاڑی ہے, کار ہے, تو پہلے آپ کار کے حسن کے یا جتنی بڑی ہے وہ کیا کیا اس میں چیزیں آئی ہیں صاحب, 2022 کا جو ماڈل ہے فرض کریے, اس کو دیکھ کے آپ امیز ہوتے ہیں, ابھی اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے. پھر آپ نے کہا ابھی ہے کون سی کار؟ ارے صاحب یہ فرض کریے ٹیسلا آئی ہے. اچھا یہ ٹیسلا ہے, کیا بات ہے بھائی. تو پہلے آپ امیز ہوتے ہیں پروڈکٹ سے, پھر اس کے مینوفیکچرر سے ہوتے ہیں. اگر آپ پروڈکٹ نہیں دیکھیں گے تو مینوفیکچرر تک تھوڑی کیا پہنچیں گے آپ. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, پہلے ہم اپنے کو تو دیکھیں, ہم جو ماڈل ہیں اللہ نے بنایا ہے, پھر ہم امیزڈ ہوتے ہیں. تو اس سے پھر ہم کو جس نے بنایا ہے ہم اس تک پہنچتے ہیں. اسی لیے قرآن شریف میں ہر جگہ جہاں پہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. کہہ رہے ہیں اب اللہ کہ اپنے کو پہچانو, اپنے ریسرچ کرو کیا چیز بنا دی ہے تم کو, اور پھر آفاق پر بھی کرو, اسپیس پہ بھی کرو, تاکہ تم اللہ تک حتیٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ, یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو. اس لیے اپنے کو پہچاننا ضروری ہے. وہ اپنے کو پہچاننے کے لیے قرآن شریف آیا ہے. قرآن شریف آئینہ ہے جو انسان کے چہرے کے سامنے رکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, سنیے باپ, کہتے ہیں کانا اول المخلوقات القلم. کہنے بعد یہ بات طے شدہ ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا, کوئی مخلوق نہیں تھی, صرف اللہ تھا. اب تصور کریے جب کچھ نہیں تھا, عقل نہیں کام کرتی, مطلب کوئی کچھ مخلوقات تھی نہیں, صرف اللہ تھا. اور ابھی چند دنوں بعد ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی, وہی اللہ رہے گا. تو زمانہ جہاں سے شروع ہوا تھا بلین ایئرز کے بعد وہیں پہ پہنچ جائے گا. اسی کو حدیث شریف میں ہے نا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. وہ کیا ہے, وہ غالب کا شعر کہ نہ تھا میں تو خدا تھا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا. جب اللہ نے مخلوقات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلی چیز جو بنائی وہ قلم بنایا. قلم بنایا. کیوں قلم بنایا؟ تاکہ یہ قلم کو حکم دیا اللہ نے کہ اب تم لکھو, تقدیریں لکھو, پہلے تقدیریں لکھو, اس کے بعد ہم بنائیں گے جن کے لیے تقدیریں لکھی جا رہی ہیں ان کو. تو پہلے تقدیریں لکھی گئی قبل کونہا, مخلوقات کو بنانے سے پہلے. تو پہلا جو حکم تھا, پہلی جو مخلوق تھی وہ تھی صاحب قلم. وجعل آدم آخر المخلوقات وفی ذلک حکم. اور پھر آخری مخلوق جو اللہ میں نے بنائی وہ انسان بنائی. تو قلم سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اور انسان پہ اس کی انتہا ہوئی.
اب اس پہ کہنا ہے وفی ذالک حکم، اس میں بڑی حکمتیں. اب یہاں پہ دیکھیں کتنی لطیف باتیں ابن قیم بیان کریں گے، یہاں تک عقل نہیں آتی ہے جو ابھی ابن قیم بتائیں گے ہم کو، آپ کو. تو پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم. چھوٹے مکڑوں کی یا پتے جھاڑ پتنگ کی بھی تخلیق سب کا سب کوئی بچا نہیں. سب جو مخلوق ہے اس کے متعلق لکھا گیا ہے. تو پھر اس کو ایک بار ذہن نشین کر لیے. پہلی چیز کیا ہے؟ قلم ہے. آخری کیا ہے؟ انسان ہے. اب ان بٹوین یہ جو کچھ بھی ہوا معاملہ، تو ابن قیم فرمانے ہیں چلو سوچتے ہیں یا بتاتے ہیں وہ کہ اس میں حکمت کیا ہے. حکمت کیا ہے کہ انسان کو جب اشرف ہے تو اس میں تاخیر کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کہنے اب اس میں بڑی حکمت ہیں. اب سنیے آپ حکمت سنیے. کہتے ہیں تمہید الدار قبل الساکن. پہلی حکمت یہ ہے کہ دیکھو گھر کو پہلے بنایا جاتا ہے، رہنے والے بعد میں آتے ہیں. آپ ہیں تو ہم آپ تو یہاں رہنے والے ہیں، تو تمام مخلوق بنا کے اللہ نے ایک گھر تیار کر دیا جس کو دنیا کہتے ہیں. پہلے یہ تیار کیا گیا، اس کے لیے جنات پیدا کیے گئے، فرشتے پیدا کیے گئے، سب کچھ پیدا کیا گیا تاکہ تیاری ہو جائے. یہ دنیا بنی بنائی تھی جب ہم آئے ہیں. ہم آپ جب آدم علیہ السلام تشریف لائیں سب کچھ تھا، ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا، بالکل گھر تیار تھا. تو کہتے ہیں کہ آخر اس لیے پیدا کیا کہ پہلے تیاری ہو جائے، پھر تب دلہا میاں کو بلاؤ جب بالکل تیار، بارات بھی تیار ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں لڑکی والے بھی تیار ہیں، کھانا بھی تیار، سب تیار ہے، صرف آپ کو آگے کر رہنا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس لیے آخر میں پیدا کیا کیونکہ اس کو یہاں رہنا تھا، تو اس کی تیاری اللہ نے کر لی. ایک بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ انہ الغایہ الذی خلق لاجلھا ما سواہ من السماوات والارض والشمس والقمر والبر والبحر. کہنے کہ دیکھو دوسری بات یہ ہے انسان جو ہے وہ غایت ہے. غایت مطلب مقصد ہے. انسان مقصد تخلیق ہے. جو کچھ بنایا گیا ہے، زمین، آسمان، سمندر اور سب کچھ جو بنایا گیا ہے، شمس و قمر، وہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. یہ جو یہ اپنے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے بنایا ہے یہ ان کی اپنی، یہ بیچارے اپنے لیے زندہ نہیں ہیں. یہ سب انسان کی خدمت کے لیے. اسی لیے جب انسان ہی نہیں رہے گا تو اللہ کائنات کو ختم کر دے گا. بلکہ یوں کہہ لیجیے جب انسان نہیں رہے گا، جانور ہو جائے گا، تو وہ انسان کا ختم ہو جائے گا. اسی لیے جب انسان میں انسانیت ختم ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کا لطف اٹھا لیتا ہے. اب آپ جیے جا رہے ہیں، یوں جیے جا رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. تو آج کی زندگی ایسا ہے جیسے گناہ ہے. آپ کہ بس ہم جیے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ صاحب جو مقصد کائنات ہے انسان، جب وہ جانور ہو جائے گا تو مقصد بھول گیا وہ، تو اللہ اٹھا لے گا. یہ خیر الگ بات ہے. اب آئیے تیسری بات. اب دیکھیے کتنی عمدہ بات کہہ رہے ہیں. کہہ رہے تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو تم دنیا میں دیکھو کہ کوئی فرض کرو کوئی پینٹر ہے، رائٹ، پینٹر ہے، بہت ماہر پینٹر ہے، احذق الصناع، بہت صناع ہے. صناع مطلب کوئی بھی بنانے والا، پینٹر ہے، انوینٹر، کوئی بھی ہے. کہنے وہ اپنا سب سے خوبصورت ایکٹ جو ہے وہ آخر کے لیے چھوڑتا ہے. کہنے یہ شروع سے اپنا بہترین ایکٹ آخر کے لیے چھوڑتا ہے. اللہ نے بھی ایسے ہی کیا. بہترین مخلوق اس کو آخری کا
تم تو آخری میں جاؤ، ابھی جانے دو سب کو، فرشتے بھی کچھ نہیں، یہ بھی کچھ نہیں، کہ سب اصل تم ہو۔ تو اس لیے ہم کو آپ کو آپ اللہ کے بہترین گویا صنائی کا مظہر ہے، بہترین صنائی سب، اس سے اچھا اللہ تعالیٰ کا۔ اب آئیے، اب چوتھی آئیے، دیکھیے اب چوتھی سنیے، ان النفوس متطلعات الی النہایات والأواخر دائما، کہنے دیکھو جو انسان ہے، رائٹ، جو انسان ہے وہ ان کا بھی نیچر ایسا ہے، اللہ نے بنایا کہ انسان جو ہے ہمیشہ انتہا کو دیکھتا ہے، انسان میں بھی یہی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، تو قرآن شریف میں نا کہ انہوں نے میجیشین سے کہا تھا القوا ما انتم ملقون، تو جب وہ جو مظاہرہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو میجیشینز تھے، نہیں جو میجیشینز تھے نا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جادوگر ہیں، بس فرق یہ بہت بڑے استاد ہیں، ہمارے بھی استاد لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم اللہ کے نبی ہیں، کہ نہیں صاحب آپ میجیشین ہیں۔ تو فرعون نے کہا چلو ایک دن مقابلہ ہو جائے، یوم الزینہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میلے کا دن رکھا گیا، اور فرعون نے کہا آج سب کے سامنے معلوم ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں۔ تو وہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا آپ چلیے، آپ اپنا کرتب دکھائیے، جس کو وہ تو معجزہ ہے، وہ اس کو کرتب کہہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں، یہ جتنے بھی شعبدے باز ہیں جتنے جو ہیں میجیشین، پہلے تم لوگ کرو، جو کرنا ہے پہلے تم لوگ کر لو، ہم آخر میں کریں گے۔ تو نبیوں کا بھی یہی تھا کہ بھائی جو کچھ کرنا کر لو، ہم تو آخر میں کریں گے۔ تو ان کو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا، پھر جو کچھ ہوا تو، لیکن اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ آیا تو انہوں نے صرف ایک گویا اپنے عصا جو پھینکا تو اس سے اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ اس سانپ نے ان میجیشین کے جتنے سانپ پھر سب کو کھا لیا۔ تو وہاں میجیشین نے کہا نہیں 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 بھائی، یہ تو میجک نہیں ہے صاحب، یہ کچھ اور ہے۔ تو سب نے تسلیم کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی آپ تو اللہ کے نبی، جو آپ کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، ہم لوگ دلیل مل گئی، یہ میجک تھا ہی نہیں صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح۔ آپ تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا بھائی، یعنی میری بلی مجھے سے میاؤں۔ تو پھر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں فلما رأى الناس فعلهم تطلع الى ما يأتي بعده، تو کہنے لگے جب میجیشنز نے دیکھا کہ بھائی، جب لوگوں نے دیکھا کہ میجیشنز یہ کر رہے ہیں، تب ان کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اب اس کے بعد جو کہ آخری ایکٹ ہوگا وہ تو ہوگا موسیٰ کا، تو اب دیکھیں بھائی یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک ایکسٹرا گویا انٹرسٹ پیدا ہو گیا ان میں، عوام الناس میں، کہ بھائی اب آخری تو نمبر ان کا ہے، اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اچھا اب یہ تو ہو گیا، اب آئیے پانچواں، کہ ان اللہ سبحانہ اخر الکتب والانبیاء والامم الى آخر الزمان، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین کتاب یعنی قرآن، بہترین کتاب کو آخری کتاب بتایا، اور بہترین نبی کو آخری نبی بتایا، اور بہترین امت کو آخری امت بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں جو تھیں وہ آخری چیز کو متعین کیا۔ وجعل الآخرۃ خیرا من الاولی، اور یہ کیا کہ جو چیز آخر میں آئیں گی وہ بہتر ہوں گی پہلے والے آنے والی چیزیں سے، جو پہلے آئی ہیں ان سے بہتر ہوں گی۔ والنہایات اکمل من البدایات، اور جو نہایات ہیں یعنی جو اینڈ ہے وہ بدایات مطلب بگننگ سے اچھا ہوگا، آپ سے بگننگ سے اچھا ہوگا۔ اب چاہے قرآن ہو، چاہے نبی ہو، چاہے امت ہو، جو آخر میں آئی وہ بہتر ہیں
جو پہلے سے آئی تھی ان سے. اچھا فکم بین قول الملک للرسول اقرا فیقول ما انا بقاری وبین قول الیوم اکملت لکم. دیکھ کتنی پیاری بات کہتے ہیں. کہنے کہ دیکھو کتنا فرق ہے. جبریل نے جو پہلا لفظ کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا بسم اللہ, اور پھر جو آخری تھا الیوم اکملت لکم دین, تو آخری وہی آئی الیوم اکملت لکم دینکم. دیکھو کتنا فرق ہے. وہاں شروع میں کہا گیا پڑھیے, اور آخر میں جو آیت آئی اس میں الیوم اکملت لکم, آج بس پورا ہو گیا, آج پورا ہو گیا. تو جو چیز اچھا الیوم اکملت لکم, یہ سب سے بڑی بشارت ہے صاحب کہ دین میں اب اضافے کی ضرورت ہی نہیں, یہ مکمل ہو گیا. اسی لیے دین میں جو آدمی بدعت کرتے ہیں, بدعت اماؤنٹس ٹو کفر. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین پورا نہیں ہوا تھا. الیوم اکملت لکم, جیسے ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا نا, اب وہ جتنی بدعات ہوتی ہیں جس میں ہم آپ بھی بہت جھوم جھوم کے سب کرتے تھے, تو اس میں جو ہے اس میں کیا ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نہیں کیا, جو دین کا حصہ نہیں, ہم نے کہا نہیں خوش عقیدگی میں ہم یہ سب کریں گے. 12 ربیع الاول کو ہم یہ چراغاں کریں گے اور سب. کیوں؟ کیونکہ ہم کو نبی سے محبت ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے تھوڑی کیا مناتے ہیں, نہیں تو ہم منائیں گے. دین میں تو نہیں, کچھ بھی نہیں, ہم تو بنائیں گے. اب اس کو آپ نے معیار بنا دیا ایمان کو کفر کا. نماز نہیں ہے بلکہ میلاد النبی ہے. اگر آپ میلاد النبی قائل نہیں ہیں تو آپ کافر. تو یہ جو تکمیل دین ہے الیوم اکملت لکم, ہم نے دین مکمل کر دیا, یہ آخری وہی میں سے. تو جو بشارت آئی وہ آخری میں بھائی اب بس قیامت تک کے لیے اب اس میں ایک بھی نقطے کا اضافہ نہیں ہوگا, یہ دن مکمل ہو گیا. اب آئیے انہ خلاصۃ الوجود. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے انہ خلاصۃ الوجود و ثمرتہ, انسان جو ہے وہ خلاصہ ہے تمام مخلوقات کا. سمجھا؟ وہ خلاصہ فناسب ان یکون خلقہ بعد الموجودات, تو بہت مناسب بات تھی کہ جو چیز خلاصہ ہے تمام مخلوقات کا, اس کو تمام مخلوقات کی تخلیق کے بعد بھیجا جائے, کیونکہ آپ خلاصہ ہیں, آپ گویا بہترین ہیں. اچھا اب سنیے, آپ دیکھیے میں نے آپ سے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے نا, تو دنیا بالکل سٹیج سیٹ تھا, سب کچھ یہاں پہ تھا, ایوری تھنگ واز ہیئر. پانی, ہوا, پانی, شمس و قمر, ان کو کچھ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, سب کچھ یہاں تھا. صرف ڈھونڈنا تھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں اور جانور کو کیسے مارتے ہیں اور کیسے بھون کے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ سب کچھ یہاں, گوشت بھی یہاں تھا, سب کچھ تھا, صرف مارنا تھا. تو اس کو ابن قیم فرما رہے ان من کرامت, اللہ تعالیٰ نے جو اکرام کیا ہے انسان کا, سنیے آپ, جو اکرام کیا ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ضروریات تھیں اور حوائج تھیں اور جتنے آلات تھے زندگی کو باقی رکھنے کے, جتنے آلات تھے اور جتنے اسباب تھے زندگی کے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں آدم کو یہاں بھیجنے سے پہلے مہیا کر دیے تھے سب تک. فلما رفع رأسہ فما رفع رأسہ الا وضع لكل حاضر عتید, اس کو انسان کو جب جس چیز کی ضرورت ہوئی, رائٹ, وہ موجود تھی, وہ موجود تھا. اس لیے انسان کو آخر میں بھیجا گیا کہ پہلے بھائی تیاری کر لیں, پھر آپ تشریف لے آئیے تاکہ آپ کو پانی کی ضرورت ہو, پانی ہے, ہوا ہے,
اور کھانا ہے، جو کچھ بھی ہے، تفریح ہے، سب کچھ آپ مہیا ہو، رائٹ؟ ہر چیز ہے. بالکل، اس لیے آخر میں بھیجا گیا. اچھا سنیے، اب دیکھیے ایک لطیف بات دیکھیے صاحب، دیکھیے ناصر بھائی، دیکھیے کتنی لطیف بات ابن قیم نے کہی. میں نے کہا دیکھیے صاحب، کہتے ہیں انہ سبحانہ اراد ان یظہر شرفہ وفضلہ علی سائر فقدمہ علیہ فی القول، لہذا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں یعنی آدم کو، تو ان کی جو اکرامیت ہے، ان کا جو شرف ہے، وہ ہم ملائکہ کے سامنے پیش کریں. کیونکہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وہ تو اللہ کے قریب ترین ہیں. ان کا یہ تھا، فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ لیخلق ربنا ما شاء، کہ دیکھو ہمارا رب جو چاہے گا وہ پیدا کر سکتا ہے. فلاں یخلق، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ کوئی چیز، فرشتے کہہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی چیز، ہم سے بہتر کوئی چیز نہیں پیدا کی ہے. فلما خلق آدم، جب اللہ نے آدم پیدا کیا، وَأَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ ظَهَرَ فَضْلُ بَشَرٍ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو انہی فرشتوں کو حکم دیا کہ میاں ایسا ہے، اب آپ لوگ ان کو سجدہ کریے. رائٹ؟ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دو چیزوں سے نہیں، دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو سجدہ کریں گے. اور دیکھیے صاحب ظفر بھائی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے، اسی لیے اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہم بالکل خراب، بیکار ہے زندگی. دو چیزیں آدم کو دی جو فرشتوں کو نہیں دی. وہ دو چیزیں تھیں، ایک علم اور دوسری معرفت. معرفت مطلب جو علم ہے نا آپ کا، اس کو استعمال کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی. یا ہم لوگ جیسے کہتے ہیں علم پر عمل کرتے رہیں تو معرفت ہوگی. تو دو چیزیں دی تھیں، علم اور معرفت. ملائکہ کے پاس دونوں چیزیں نہیں تھیں. ان کو جتنا بتا دیا گیا اتنا رہے گا، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا تھا. مطلب ان میں ترقی کے امکانات نہیں تھے. رائٹ؟ انسان میں ترقی کے وہ کیا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. کہ مطلب یہ ہے کہ میں تو انتہا تک چاہتا ہوں. حالانکہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ کوشش کرو. یہ چیز فرشتوں میں نہیں تھی. تو جب علم و معرفت اللہ نے عطا کی آدم کو، تو اللہ نے بس یہ اشرف ہیں. معرفت بہت اللہ کو پہچاننا، یہ عرف سے ہے معرفت، اللہ کو پہچاننا. مطلب علم ایسا ہو جس کے حصول میں آپ اللہ کو پہچانیں، ورنہ علم جو ہے وہ بیکار ہے. آپ ڈگریز ہیں اور آپ کا اللہ ہی نہیں ہے، یہ کیا پاگل پنا ہے؟ وہ ہے نا، وہ آپ کو خواجہ میر درد کا پرانا شعر کہ اس جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، اس جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا مجھے جہاں دیکھا. اور جہاں میں آ کر جب تجھے ہی نہیں دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. تو مقصد تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو اگر آپ کو اللہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ بیکار ہے. اسی لیے دنیا میں اس وقت جانور زیادہ، انسان کم ہے، بہت کم ہے انسان. عجیب بدکاری ہے، بد اخلاقی ہے. وہ اس لیے کہ معرفت ہی نہیں ہے. علم ہے بھائی، دیکھیے علم ہے، معرفت نہیں ہے. آپ اس لیے عجیب جانوروں کی والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک شعر ہے صاحب، شاید آپ کو سنایا تھا، پتہ نہیں سنایا تھا. شعر بہت اچھا ہے صاحب. شعر یہ کہ
کہ آسمانوں سے اگر فرشتوں کو اتارا جائے، آسمانوں سے اگر فرشتوں کو اتارا جائے، وہ بھی اگر سچ بولیں، نہیں آسمانوں سے اگر فرشتوں کو آسمانوں سے فرشتوں کو آسمانوں سے فرشتوں کو جو اتارا جائے وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مطلب یہ عجیب دور ہے صاحب. تو اس میں علم ہے، معرفت نہیں ہے. اس سے انسان بھیڑیا ہے، لٹرلی بھیڑیا ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب علم و معرفت دی گئی، دیکھیں اللہ نے قرآن شریف میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علم یعلم تعلیم، اللہ نے تعلیم دی انسانوں آدم کو. پہلے علم دیا گیا، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اب آپ ان کو، آپ لوگ کا علم بہت لمیٹڈ ہے، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، سمجھا؟ اور آپ جو آدم ہیں ان پہ علم ہے، اور علم جو ہے تو پھر سمجھ آئی. دیکھیے میں پھر سے بتا رہا ہوں، فرشتے اپنی جگہ ہیں لیکن ان کی سمجھ بھی اور ان کے علم بھی لمیٹڈ ہے، اس کا خیال رکھیے گا. رائٹ؟ صرف آدم ہیں جن کا علم اور سمجھ ان لمیٹڈ ہو سکتی ہے اگر چاہیں تو. تو فلما وقع فی الذنب ظنت الملائکۃ ان ذلک الفضل قد نسخ اللہ علیہ. لیکن یہ تو ہو گیا، سجدہ ہو گیا، ایک عرصہ گزر گیا، لیکن جب آدم سے وہ خطا ہو گئی، جو پہلا گناہ ہو گیا جس کو کہتے ہیں اوریجنل سن، یہ جب ہو گیا، اب دیکھیے فرشتوں نے یہ سوچا کہ بھائی دیکھیے ایسا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، یہ حضرت آدم نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار لی، اب جو ان کی فضیلت تھی سب ختم ہو جائے گی، یہ ختم. قد نسخ ولم لیکن فرشتوں کو توبہ کا پاور نہیں معلوم تھا کہ توبہ کیا چیز ہے. اچھا توبہ تو وہ لوگ کریں جنہوں نے گناہ کیا ہو، اس رنگ کو کیا جانو، پوچھو جو کبھی پیے. جب انہیں پی ہی نہیں تو وہ ان کو کیا معلوم ہوگا کہ اب ہوا ہے کہ جب ان سے خطا ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی. جب توبہ کی اللہ نے فرما دیا کہ چلو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب دونوں شوہر بیگم نے مل کے جو دعا کی، اللہ نے چلو کوئی بات نہیں، سب معاف کیا، جاؤ. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں جب توبہ کی، فلما تاب الی ربہ، جب آدم نے اللہ اپنے رب سے کے حضور میں توبہ کی، عطا بتلک العبودیہ. رائٹ؟ اب کیا ہوا؟ اب عبدیت ظاہر ہوئی. اور رائٹ مطلب یہ اب توبہ سے عبدیت ظاہر ہوتی ہے. وہ مجاز کا ایک شعر ہے کہ صاحب، مجاز کا بڑا شعر ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے گناہ آدم. زندگی کیا ہے؟ گناہ آدم. زندگی ہے تو گناہگار ہوں میں. زندگی ہے تو گناہگار ہوں میں. تو یہ بات سادہ سا شعر ہے لیکن بڑا بلیغ شعر ہے. زندگی کیا ہے؟ گناہ آدم. زندگی ہے تو گناہگار ہوں میں. خیر اس پوری نظم کے علی گڑھ میں 1920s میں 30s میں گئی تھی اس نے. بڑا زبردست ہے اس کا پورا ایک قصہ ہے، کبھی بتائیں آپ کو. نہیں ابھی عطا تو یہ ہوا ہے صاحب، یہ توبہ سے عبدیت ظاہر ہوئی صاحب. اب فرشتوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ بھائی
جو جس کائنات میں ہم ہیں اس کے ورا بھی ایک چیز ہے صاحب، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو اتنی شرف والی ہے کہ ہم سے بھی بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں گناہ کرنے کا بھی عنصر اللہ ہی نے دیا ہے، اور پھر گناہ کے بعد توبہ کرنے کا اور توبہ کو قبول کرنے کا بھی اللہ نے راستہ. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک بالکل نیا انونشن ہے. علمت الملائکہ ان للہ فی الخلق سرا لا یعلمہ سوا. اس وقت فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو مخلوقیں بنائی ہیں ان کے جو سیکرٹس ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہی نہیں کسی کو. ابھی بات ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو آخری مخلوق بنایا. اب آخری چیز یہ 10واں پوائنٹ آخری. اب سنیے آپ کتنی پیاری بات ہے. کہتے ہیں انہ سبحانہ لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم. جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کا افتتاح کیا قلم کے ذریعے سے. سنیے گا آپ, قلم کے ذریعے سے. کان من احسن المناسبہ ان یختمہ بخلق الانسان. بالکل مناسب تھا کہ اب اس کائنات کا اختتام انسان کی مخلوق سے ہو, انسان سے ہو. کیوں؟ فإن القلم آلۃ العلم. کیونکہ دیکھیے قلم کیا ہے صاحب؟ قلم ہے علم کا آلہ, ایک انسٹرومنٹ ہے. قلم علم کا ایک انسٹرومنٹ, آپ اسے لکھتے ہیں, یہ علم ہے. کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ ایک آلہ ہے علم کا. والانسان, اور انسان کیا ہے؟ انسان هو العالم. اصل میں انسان ہی عالم ہے. تو ایک ہے آلہ اور ایک ہے خود علم رکھنے والا. قلم ہے علم کا آلہ اور انسان کیا ہے؟ وہ عالم ہے. تو پہلے آلہ جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیا, اس کے بعد جو علم کا متحمل ہو سکے اس کو اللہ نے پیدا کیا. وَلِهَذَا أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ فَضْلَ آدَمَ الْمَلَائِكَةِ بِالْعِلْمِ الَّذِي خُصِّصَ بِهِ دُونَ. اچھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخر میں پیدا کیا کیونکہ اس قلم سے جو علم پھیلے گا اس علم کا اہل صرف انسان ہے. وہ نہ جنات اس کے متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ فرشتے. اس علم کے متحمل صرف انسان ہے. اب سمجھیے آپ, یہ جو 10 باتیں انہوں نے بتائی ہیں, اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی وقت کتنی ہے. رائٹ. چلتے چلتے ایک چیز ابن قیم ان 10 پوائنٹس بعد ایک اور چیز بتا رہے ہیں جو کہ ان کا مزاج ہے بڑی لطیف. کہہ رہے ہیں وتأمل, کہہ رہے ہیں لوگوں سوچو, کہہ رہے ہیں کہ صرف پڑھو سنو نہیں, کہہ رہے ہیں وتأمل, سوچو. سوچو کیا ہے؟ کیف کتب سبحانہ عدد قبل. اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم کے گناہ کے بعد اس کا عذر قبول کر لیا, اس کا عذر قبول کر لیا. اچھا, عذر کیا تھا اطہر بھائی؟ ان کا عذر کیا تھا بھائی؟ جو انہوں نے جو ٹیسٹ کیا تو گناہ, تو اس کا عذر کیا تھا؟ اس کا عذر صرف یہ تھا, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ تعالیٰ ہم ہی گناہ گار ہیں, خطا ہم سے ہوئی ہے. انہوں نے بلیم کسی کو کیا ہی نہیں. انہوں نے شیطان کو بلیم نہیں کیا, شیطان نے بہکایا. لیکن انہوں نے اس کو بلیم نہیں کیا, انہوں نے کہا شیطان نے اپنا کام کیا. اسی لیے لطیف بھائی قرآن شریف میں یہ ہے کہ جہنم میں جب انسانوں کو لے جایا جائے گا تو شیطان یہ کہے گا, لوگ یہ کہیں گے شیطان نے ہم کو بہکایا. تو 13 پارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیں گے, شیطان کہے گا رک جاؤ بھائی, شیطان بھی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدکم فاخلفتکم. وہ کہا میں دیکھو ایسا ہے, بات جہنم میں تو جا رہے لیکن بات صاف ہو جائے, دل میں کوئی بات نہ رہے.
دل صاف. ان اللہ کہ دیکھو بات ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا, اور وہ کہتا دیکھو اللہ کا وعدہ تو سچا تھا, میرا جھوٹا تھا. کہنا یہ بات تم کو بھی معلوم تھی شروع سے. کہنا میرا کام یہ تھا وعدتم فاخلفوا وما كان ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي کیا وقال ان الله وعدكم فاخلفتكم وعدتكم فاخلفتكم کیا تھا وقال الشيطان لما قضي ان الله وعدكم وعد الحق وعدكم فاخلفتكم, بھول گیا تھا فاخلفتكم وما شیطان بھٹکا کہاں قرآن شریف دیجیے گا کبھی ذہن وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي نہیں وعدتكم فاخلف جزاک اللہ. جی سورہ ابراہیم. نہیں کبھی کبھی نہیں آتا سب یاد. یہ دیکھیں وعدتكم فاخلفتكم, یہ وما كان لي عليكم من سلطان. شیطان کہے گا بھائی دیکھیے مجھ کو کوئی پاور آپ کے پاس نہیں, آپ کے اوپر نہیں تھا, میرا کوئی پاور نہیں تھا آپ کے اوپر, ہم آپ کو مس گائیڈ کریں یہ پاور میرے پاس تھا ہی نہیں. اللہ دیکھیں لطیف بھائی وہ کہا اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی, میرا کام صرف دعوت دینا تھا, گناہوں کی دعوت دینا تھا صرف. آپ نے فاستجبتم لی, آپ ہیں جنہوں نے لبیک کہا, لبیک یا شیطان آپ نے کہا. ہاں ہم نے اپنا کام کیا, ہم آپ کو سبز باغ دکھاتے رہے. تو پھر آگے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اس لیے ہم کو ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. تو آپ کہیں آپ کو جہنم کی طرف جو لیا جا رہا ہے تو دل صاف کر کے جائیے, ہم کو مت بلیم کریے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں, اس میں یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کہاں کیا تھا, کیا بات چلی تھی, ہاں عذر, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عذر قبول کیا اور صاحب سب کچھ ہوا یہ کہ جب زمین پر ان کو بھیجنے کا ارادہ کیا اللہ نے, سنیے اب اس کو دیکھیے, جب زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ایک بات کہی جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اب میں ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجوں گا, اپنا خلیفہ. ہاں کہنے لگے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ خلافت انسان کے لیے پک کیا اس کے وجود سے پہلے. ابھی تو اللہ انی جاء, میں بنانے والا ہوں, ابھی بنایا نہیں ہے. اب میں ان کو ان کے اس سے پہلے جو ہے اللہ نے ان کو ایک ٹائٹل دے دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہوں گے. ایشو یہ ہے جبریل کیوں نہیں خلیفہ ہیں؟ نہیں سوچیے آپ, جبریل تو سے بڑا کون ہے, اللہ کے قریب ہے. ہاں بھائی اسرافیل ہیں, اسرائیل ہیں وغیرہ, یہ کوئی خلیفہ نہیں ہے. نائب بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ولایت لہ قبل وجودی, مطلب وجود سے مراد یہ کہ ابھی دنیا میں بھیجا نہیں گیا ہے, وجود سے مراد ابھی ان کو وہ تمام ابھی, لیکن اللہ نے ان کو بتا دیا کہ میں جب آپ کو زمین پہ بھیجوں گا گناہ کے بعد تو بھائی دیکھو ایسا ہے کہ میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجوں گا. رک جائے وَأَقَامَ عُذْرَهُ قَبْلَ حُدُودِ فِي الْأَرْضِ, رائٹ. تو اب اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا شروع سے کہ حضرت آدم کو میں اتنا اکرام کروں گا, لیکن حضرت ہمارا جو ہے نا وہ گناہ کریں گے, لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. کیوں اللہ تعالیٰ کو آدم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو جو آدم سے محبت ہے وہ فرشتوں سے نہیں ہے. حالانکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے, انسان گناہ کرتا ہے. تو اللہ کا تعالیٰ نے اپنا خلیفہ ہم کو آپ کو کیوں بنایا؟
جب ہم میں آپ میں گناہوں کے عناصر اتنے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں توبہ کا عنصر ہے نا. بس اللہ کو توبہ پسند ہے. اب وہ کہتے ہیں وجہ یہ والمحب یقیم عذر المحبوب قبل جنایتی. کہنے لگے جن کو سچی محبت ہوتی ہے نا، جن کو تو اپنے محبوب کے گناہ سے پہلے اس کا عذر سوچ لیتے ہیں. وہ عذر سوچ، اگر ہمارے محبوب نے یہ کیا، اگر اس نے کیا، اگر کوئی وجہ ہوگی. وہ ہے نا وہ آپ کا اصغر گنڈوی کا بڑا اچھا شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے. کہہ کر لالا و گل، ڈاکٹر صاحب شعر کیا لطیف شعر ہے. کہہ کر لالا و گل، کہہ کر لالا و گل رکھ لیا پردہ میں نے. کہہ کر دیکھیں، کہہ کر لالا و گل رکھ لیا پردہ میں نے، مجھ سے دیکھا نہ گیا حسن کا رسوا ہونا. مجھ سے دیکھا نہ گیا، بہت بڑا شعر ہے اصغر کا. کہہ کر لالا و گل رکھ لیا پردہ میں نے، مجھ سے دیکھا نہ گیا حسن کا رسوا ہونا. جی 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 ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ہو. ہاں بھائی وہ بھی خلیفہ ہی تھے، وہ تو نبی تھے بھائی، وہ تو جی جی بالکل ہے صاحب، بالکل ہے. اجی صاحب یہ آج یہ لمبا ہو گیا، تو اس لیے یہ جو اخلاق کا ہے صاحب یہ آج مختصر رہے گا، کیونکہ آج لمبا ہو گیا صاحب. چلیے صاحب، انفیکٹ آج آخری ہے اس کا اخلاق کا، اس کے بعد منزل تواضع شروع ہوگی. تواضع کا منزل، تواضع. جی جی اطہر بھائی آپ میں تو بہت تواضع ہے، آپ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں. چلے گا، یہ آخری ہے ایکچولی اس کا درس آج. چلیں بسم اللہ. ایک چیز آپ کو تھوڑا ریویو کر لیں جلدی سے. شفا بھائی چند ہفتے پہلے ایک جملہ انہوں نے لکھا تھا جو کہ ابن قیم کا نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام حروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ میں نے آپ سے کہتا کر اس کو خوب یاد رکھیے گا. وہ گویا پورا اس کا پورے چیپٹر کا جو نچوڑ ہے وہ صرف ایک جملہ ہے. وہ جملہ بہت پہلے گیا تھا یہ، ہاں وہ بہت مختصر. شیخ الاسلام امام حروی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں الدین کلہ خلق. اس کو یاد رکھیں، کہتے ہیں دین پورا کا پورا اخلاق ہے. یہ بہت بھاری جملہ ہے. ہاں اخلاقی ہے تو پورا پورا اخلاق ہے. فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی الدین. جس میں جتنا اخلاق ہے اس میں اتنا دین ہے. تو یہ خلاصہ ہے پورے چیپٹر کا ہے. تو اس لیے بھائی اخلاق پیدا کریے. ابھی کل ایک صاحب نے بتایا مجھ کو کہ پچھلے دنوں انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا پارکنگ لاٹ میں نماز کے بعد لوگ جا رہے ہیں، انہیں گاڑی بیک کی، غلطی سے جو قریب میں گاڑی اس کو ہلکا سے ٹکرا گیا. بد اخلاقی یہ ہے کہ بھاگ گئے. ایک صاحب نے بتایا جو کہ 5 وقتہ آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور کہنے لگے اب یہ بد اخلاقی ہے. ایک ہی شخص نے کیا دو بار؟ نہیں 2 مختلف لوگ ہیں. تو اب یہ ہے بد اخلاقی. اب نماز کے لیے آپ آئے، کسی کا نقصان کر کے آپ چلے گئے، اور آپ اس سمجھیں ہم نے جو مسجد میں نماز پڑھی 27 گنا ہم کو زیادہ ثواب ملا. تو اس وجہ سے یہ جو بد اخلاقیاں ہیں نا صاحب، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اصل میں دین کا حصہ کیا ہے کہ اخلاق، رائٹ. تو اخلاق کا جو انہوں نے نچوڑ دیا تھا، کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو، آپ سب سے اچھی طریقے سے ملے. سمجھا؟ یہ اخلاق ہے. یہاں آپ نے تکلیف پہنچا کے چلے گئے. اگر کوئی بات ہے آپ بتا دیں، وہ انشاءاللہ کچھ نہیں کرے گا. اگر کرے گا بھی تو بھئی آپ
اس کا خمیازہ جو ہے بھگتیے بھائی، یہ دنیا زندگی ایسی ہے. لیکن دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانوروں سے سوال جواب نہیں ہوگا. لیکن ایک بات پھر بھی ہے، مطلب جانور مکلف نہیں ہے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، لیکن قیامت دن پھر بھی سینگ والے جانور کو بلایا جائے گا، اس کا کہا جائے گا تم نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا تھا. سنیے اب بغیر سینگ والا جو جانور ہے اب وہ تم کو مارے گا اور تم کچھ نہیں کر سکتے آج. اور یہ ان کے لیے ہے جن پر شریعت نہیں ہے. ہم گاڑی مار کے چلے گئے، اب قیامت کے دن پکڑ ہوگی صاحب. گاڑی ماری گئی. چاہے مارنے والا مسلمان، چاہے جس کو مارا گیا ہے جس کی گاڑی تھی وہ چاہے اس کا اونر چاہے مسلمان ہے یا کافر، ڈزنٹ میٹرز. معاملات میں کوئی بھی ہو جی ہٹ اینڈ رن. لیکن یہاں پر تو اس کو یہ کہنے ابن شیخ الاسلام صاحب کہ الدین کلہ خلق، خلق کہتے ہیں اخلاق کو. دین پورا کا پورا جو ہے وہ اخلاق سکھاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے ابھی ہم لوگ کو بس کو سمجھنا ہے کہ اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے، بیکار. نماز روزہ حضرت سب منہ پہ مار دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی. دیکھیے کیا تھا شعر، دیکھیے ایک شعر ہے اس کا ہے، کیا نام ہے، داغ دہلوی کا شعر ہے کہ بہت پیارا شعر صاحب. ہاں ہاں اپنا شباب دیکھیے، کہتے ہیں ایک لفظ دیکھیے احتیاط، کہتے ہیں کہ کٹ گئی تمام اس احتیاط میں عمر، احتیاط میں کٹ گئی عمر، کٹ گئی تمام اس احتیاط میں عمر، مجھ سے اظہار مدعا نہ ہوا، مجھ سے اظہار مدعا نہ ہوا. یہ اخلاق ہے صاحب. جو بات ہم کو آپ سے کہنی تھی ہم میں ہمت نہیں ہوئی، ہم بس صرف ایک کھٹکا تھا، ہمارے کہنے سے کہیں آپ کا مزاج برہم نہ ہو جائے. تو اس احتیاط میں ہم نے کہیں نہیں پوری کچھ بات، زندگی گزر گئی. بولے وہ کہہ رہا ہم نے اپنی محبوبہ سے اگر ہم اس سے کہتے کہ ہم کو تم سے محبت ہے شاید اس کا مزاج برہم ہو جاتا. تو زندگی گزار دی، ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اس کا ایک دن بھی اس کا موڈ خراب کریں کہہ کے. جیسے فنا کانپوری، آپ تو فنا کانپوری کا ایک شعر ایسے ہی ہے کہ فنا نے کہا تھا کہ فنا نے کہا تھا کہ اس پہ کہ ترک تعلقات کو، سنا ہو آپ نے، ترک تعلقات کو بس ایک لمحہ چاہیے، ترک تعلقات کو بس ایک لمحہ چاہیے، لیکن مجھے تمام عمر سوچنا پڑا. ہاں لیکن مجھے تمام عمر سوچنا پڑا. اب دیکھیے شعر پرانے یاد ہے، ایک ملا واحدی کا بھی شعر ہے، تمام عمر، یہ اخلاق کے اوپر کہنے گے تمام عمر سوچنا پڑا. ملا واحدی نے بھی اس پہ کہا تھا کہ کیا کہتا اس نے، یہ اخلاق کے اوپر کہ خیر چھوڑیے اس کا بھی ہے کہ الجھے ہوئے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر. کیا تھا اس کا، بہت عمدہ شعر تھا وہ بھی اسی اخلاق کے اوپر. مفتی محمد شفیع صاحب آپ نے سنا ہوگا جی جی. تمام عمر اس احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخ گل پہ آشیانہ کسی شاخ گل پہ بات گیا.
وہ ہمیشہ ان کے بیٹا بتاتے ہیں کہ ساری عمر یہ بات اچھا کسی بہرحال. اچھا اس کو بس آخری چیز یہ سن لیجیے اس میں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہاں پر مولانا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کر رہے ہیں آخر میں, یا ان کا آخری فصل ہے اس کی. کہتے ہیں وَمَدَارُ حُسْنِ الْخُلْقِ مَعَ الْحَقِّ وَمَعَ الْخَلْقِ. سنیے آپ, کہتے ہیں کہ اخلاق کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے. آپ کا تعلق حق کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اور آپ کا تعلق خلق کے ساتھ, انسان کے ساتھ. تو حق اور خلق دونوں کا کے ساتھ تعلقات آپ کے استوار ہوں تو یہ اخلاق ہے. کہنے گے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بہت بڑی بات کہنے کن مع الحق بلا خلق. کہتے ہیں تم حق کے ساتھ ہو, اور جیسے حق کے ساتھ ہو اس وقت مخلوق کے ساتھ نہ ہو. اور وَمَعَ الْخَلْقِ بلا نفس, اور جب تم مخلوق کے ساتھ معاملہ کرو اس میں اپنے نفس کو چھوڑ دو. مطلب ہم آپ کے ساتھ جب ہوں اس میں نفسانیت نہ ہو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا. تو ابن قیم فرمایا فتأمل, سوچو لوگو, ما اجل ہاتین الکلمتین, سوچو یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو عبد القادر جیلانی نے فرمائے تھے یہ کتنے بڑی بات ہے. ما اختصارہما, ہے مختصر لیکن انہوں نے اس کوزے میں سمندر کو سمیٹ دیا. وما اجمعوها لفوائد السلوک, جو لوگ سلوک طے کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کے لیے کتنے جامع ترین الفاظ ہیں. وَلِكُلِّ خلق جمیل وفساد الخلق انما ينشأ من توسط الخلق بینک و بین اللہ تعالی. کہنے لگے جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے خوبصورت بنائی ہے, سنیے آپ, لیکن وفساد الخلق انما ينشأ خلق بین, کہنے لگے جب کوئی بھی مخلوق, سنیے, تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے, کوئی بھی چیز, کوئی مخلوق, چاہے بیگم ہو, بچے ہوں, پیسہ ہو, روپیہ ہو, گھر ہو, کوئی مخلوق تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے, رائٹ, تو وہ فرمایا یہ فساد ہے, یہ فساد, اس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے اللہ کے درمیان حائل ہو جائے وہ اس کو بیچ ہٹائیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. آپ سے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا کہ کن مال حق بلا خلق, اللہ کے ساتھ ایسے ہو کہ اس وقت مخلوق بیچ میں نہ ہو, اس آپ ہو اور اللہ ہو, رائٹ, یہ اللہ کا حق بنتا ہے. اور کسی کا حق اگر آپ ماریں گے تو آپ بد اخلاق ہیں. آپ نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی, آپ بد اخلاق ہیں. اللہ سے محبت نہیں کی, آپ بد اخلاق ہیں. یا آپ نے کسی سے ایسی محبت کی, چاہے بیگم ہو, چاہے کوئی عورت ہو, چاہے بچے ہوں, جیسی آپ کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی, رائٹ, تو آپ بد اخلاق ہیں. تو اس لیے اخلاق کا بہت جامع ترین ڈیفینیشن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرما دی کہ کن مع الحق بلا خلق, اللہ کے ساتھ جب عبادت کرو اس میں مخلوق کہیں نہیں ہو. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم سے کیا مطلب, آپ سے, آپ کو ہم سے کیا مطلب, یہ اخلاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. ہم جس وقت عبادت کریں گے صرف اللہ کی طرف, اس وقت ہم کسی کو بیچ میں نہیں لائیں گے صاحب, قطعی نہیں, یہ ہمارا اللہ کے درمیان ہے صاحب, رائٹ. تو کہنا یہ اخلاق ہوتا. جہاں دکھاوا ہوا, ذکی بھائی, جہاں دکھاوا ہوا وہ کیا ہوتا ہے, ریا ہوگی. ریا کیا ہے, شرک ہے. ریا شرک ہے, کیونکہ اس وقت آپ نے دو معبود بنا دیے, ایک اللہ اور ایک مخلوق, رائٹ.
تو ریا جو ہے یہ شرک کا ایک شعبہ ہو گیا. تو آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنے میں لگ جائے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ, اور پھر دوسرا کیا ہے, وَمَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسِ, اور مخلوق کے ساتھ ایسا اپنے کو کرو کہ جیسے جو ہے اس میں کوئی نفسانیت نہ. ہم آپ سے مل رہے ہیں, دل سے مل رہے ہیں, کوئی نفسانیت نہیں. ہاں, ہم انما المؤمنون اخوہ, اللہ کہتا ہے تم سب بھائی بھائی ہو. تو مطلب ہم آپ سے ملیں تو صرف اللہ کے لیے ملے, اس لیے نہ ملے کہ ہم کو آپ سے کوئی ضرورت ہے, کوئی مطلب ہے, ورنہ پھر وہ تھے شیر صاحب, ان کا ہے یہ جو آپ کے ہیں نا انور مقصود صاحب پاکستان, ان کی جو بہن ہے نگار صاحبہ, نگار ہے کیا نام, انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اب اس گھر کی رونق رونق مہمانوں پر ہے. اب اس گھر کی رونق کوئی آ جائے تو دن گزر جاتا ہے. کوئی آ جائے تو دن گزر جاتا ہے, مطلب اب یہ ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ صاحب ایک دوسرے سے ملنا, وزٹ کرنا, مہمانداری جو ہے صرف اس لیے کہ ہم کو آپ سے کوئی کام نہیں ہے. جیسے ہم آپ کو جب کوئی آدمی کال کرتا ہے آپ سمجھ جاتا ہے اس کو کوئی کام ہے. آپ دیکھیں نا, ہم سب ایسی ہیں, جب تک ضرورت نہ ہو تب تک کوئی کال ہی نہیں کرتا. اب دیکھیں ہم آپ ایک دوسرے کو, رشتہ داروں کو وزٹ کرنا بھول گئے. ہاں تب یاد آتے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے. تو وہ اخلاق تھوڑی کیا ہے. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا صرف آپ سے ملنے چلے آئیں, میں اپنا آپ کے یہاں بھی سب ایک ہی منظر مانا. اب میں سوچتا ہوں کہ ہم پرانے لکھنؤ میں رہتے تھے, ہمارا ننیال جو تھا وہ تھوڑا نئے لکھنؤ کی طرف تھا, قیصر باغ میں تھا. اب رکشے سے, تانگے سے صاحب, بس سے ہمارے ماموں آتے تھے وہاں سے اپنی بہن یا ہماری والدہ اور ہم لوگ سے ملنے کے لیے. گرمی میں چلے آنے ہیں, تھیلا لٹکائے ہوئے, اس میں کچھ فروٹ لے آئے, سموسے راستے میں تھے ان کو دکھا وہ لے آئے, پسینے آ رہے ہیں. اب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں آتے تھے, صرف ملنے آئے. تو ہم لوگ پانی لے کے بھاگتے تھے, مامو جان پانی. تو کہتے ہیں بھیا تھا بیٹھ لیں, دم لے لیں. اب وہ بتاتے تھے کہ آج بہت گرمی تھی اور بس چھوٹ گئی, اور لیکن وہ آتے تھے صرف ملنے کے لیے, کوئی وہ نہیں تھا. اب کوئی کسی کے یہاں جاتا نہیں جب تک دعوت نہ کرے, وہ ہے دعوت. تو ہمارا اخلاق جو ہے وہ اخلاق نہیں ہے, وہ ضرورت ہے. ایک ضرورت, ہم کو آپ سے ضرورت ہے, ہم آپ کی ضرورت ہے. اور جو آدمی جتنا امیر ہے, جس میں زیادہ پیسے ہیں, تو ہم لوگ ان سے زیادہ قریب ہونے کے, وہ ہے نا ایک شعر کے, جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے. ایک ہے نا انجم رہبر کا شعر ہے, کہتے ہیں جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. تو اگر آپ امیر ہیں, اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو گیا, ارے کیا بات ہے صاحب, آپ سے تو بڑی محبت ہے ہم کو, کیا بات ہے جو آپ پیسہ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ابن مولانا حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ مخلوق سے جو محبت ہے وہ بغیر نفس کے ہونی چاہیے. جہاں نفس ہے, ضرورت ہے, تو وہ اخلاق نہیں ہے. بہرحال یہ جو سب باب ختم ہو گیا اخلاق کا, کہنے کو ہم نے بھی پڑھ لیا, کہنے کو آپ نے بھی سن لیا. بات یہ ہم نے کتنا عمل کیا, آپ کتنا عمل کریں. فرض کے ساتھ اخلاق, ایسا نہ ہو کہ اس چیپٹر کے ساتھ اخلاق بھی ہمارا ختم ہو جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اخلاق جو ہے وہ دین ہی ہے, اور دین اخلاق ہے صاحب. اس لیے صاحب بس بغیر اخلاق کے صاحب دین نہیں ہے. چلیے تو دعا فرما لیں.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ابھی چیپٹر ختم کیا ہے اخلاق کا، اللہ تعالیٰ ہم کو سب میں اخلاق پیدا فرما دے، اور ہم میں سے جن بھائیوں میں اخلاق ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے دل توڑنے سے اپنی حفاظت عطا فرما، اگر دوسروں کا نقصان کرنے سے اپنی حفاظت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بغیر نفسانیت کے ملنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔